بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، جمعہ کے دن دو اہم چیزوں کی پاکیزگی کا خاص اہتمام ضرور کریں، کیونکہ ان دو چیزوں کو صاف کرنے سے اللہ رب العزت نہایت خوش ہوتا ہے، اور جب خالق کائنات خوش ہوتا ہے تو وہ تمہارے مقدر کے دروازے کھول دیتا ہے، تمہارے رزق میں بے پناہ برکتیں نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا جمعہ کے دن ان دو چیزوں کی صفائی کو لازمی بنا لیں۔ پہلی اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا کہ جمعہ محض عبادت کا دن نہیں بلکہ قسمت کو تبدیل کرنے کا دن بھی ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بعض گھروں میں رزق خود چل کر آتا ہے جبکہ کچھ گھروں میں رزق قریب آ کر لوٹ جاتا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو جمعے کے دن اللہ کے خزانوں کے دہانے کھول دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کے گھروں میں رحمت اور برکت کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور کچھ گھروں میں تنگی اور غم کا سایہ رہتا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، جب جمعہ کے دن سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہی فضل و رحمتیں تقسیم کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ کچھ لوگ قیمتی لمحات ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اس حقیقت سے نا واقف ہوتے ہیں کہ جمعہ کے دن وہ دو خاص چیزوں کی صفائی اللہ کو اس قدر پسند ہے۔ یہ وہ دو پاکیزگیاں ہیں جن کے بعد انسان کی تقدیر نکلنے لگتی ہے، آمدنی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور دل کی بے چینی و اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ پورے ہفتے محنت کرنے کے باوجود گھر میں خوشحالی اور برکت کیوں نہیں پھیلتی؟ کیا کبھی سوچا کہ بعض اوقات مناجات کیوں سنی نہیں جاتی؟ شاید وجہ وہی ہے جسے ہم حقیر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی صفائی کی وہ دو نورانی اعمال جو جمعے کے دن جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ذرا خلوص دل سے سوچئے، اگر صرف دو چھوٹی سی چیزوں کی پاکیزگی سے آپ کی زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش شروع ہو جائے تو کیا آپ اس عظیم موقع کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ دو عمل وہ ہیں جن کی بدولت اللہ راضی ہو جاتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور شیطان مایوس ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے وہ پوشیدہ راز کھولنے جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی، روزی اور مقدر کو بدل سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ جمعہ کے دن ان دو چیزوں کی صفائی کا عہد ضرور کریں، کیونکہ یہی وہ مبارک گھڑی ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور قسمت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ پیاری بہنوں اور محترم بھائیوں، ایک دفتر میں کام کرنے والے شخص کی حیات بظاہر آرام دہ تھی۔ نئی شادی کے بعد مسرتوں کی روشنی ہر سو بکھری ہوئی تھی، مگر کچھ ہی وقت گزرا کہ جیسے خوشیوں نے منہ موڑ لیا، گھر میں بے چینی بڑھتی گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخیاں اور جھگڑے پیدا ہونے لگے۔ وہ شخص ایک عالم بزرگ کے پاس گیا اور عرض کیا، بابا جی، میری زندگی میں بتلاہٹ آ گئی ہے۔ شادی سے پہلے خوشحالی تھی، سکون تھا، اب نہ دل کو چین ہے نہ رزق میں برکت، بیوی مسلسل بیمار رہتی ہے، میں خود بھی کمزور ہوتا جا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ باقی نہیں رہا۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا، کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر شفیق لہجے میں بولے، بیٹا، جمعہ کا دن آنے والا ہے نا؟ وہ بولا، جی بابا، تو کل ہی ہے۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، تو میری ایک بات پلے باندھ لو، جب سورج نکلے، جب جمعہ کی اذان کی صدا فضا میں گونجے، اس دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کرنا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، مولانا بابا جی، میں تو جمعے کے دن غسل کرتا ہوں، پاکیزہ لباس پہنتا ہوں، عطر لگاتا ہوں، مسجد جاتا ہوں،
نماز پڑھتا ہوں اور کیا صفائی باقی رہ گئی۔ بزرگ کی آنکھوں میں رحم دلی تھی لیکن چہرے میں رب کا نور نمایاں تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جن پاکیزگیوں کا تو ذکر کر رہا ہے وہ تیرے جسم کو صاف کرتی ہے، مگر جن دو صفائیوں کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیری تقدیر کو شفاف کرے گی، وہ تیرے رزق کے دروازے کھول دے گی، تیرے دل کے دکھوں پر مرہم رکھ دیں گی۔ جمعہ کا دن صرف جسم کو دھونے کا نہیں، روح کو غسل دینے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، جب وہ جمعہ آئے تو ان دو چیزوں کو پاک کرنا مت بھولنا۔ اگر تو نے وہ صفائی کر لی تو دیکھنا تیرے گھر میں رحمت کا نور برسنے لگے گا، تیرے رزق میں فراوانی آئے گی، تیرے حالات بدل جائیں گے، تیری راتیں سکون و چین بن جائے گی۔ بزرگ نے کہا، وہ دو چیزیں یہ ہیں، پہلی چیز دل کی پاکیزگی یعنی دل کی صفائی کرنا۔ کبھی ٹھہر کر سوچا ہے، ہم اپنے گھروں کے شیشے روزانہ صاف کرتے ہیں مگر اپنے دل کے آئینے کو کب صاف کیا؟ ہر جمعے ہم جسم کو پاک صاف کرتے ہیں، لباس کو معطر کرتے ہیں، مگر وہ سینہ جس میں اللہ کا ذکر ٹھہرتا ہے وہ تو غبار سے بھرا رہتا ہے۔ دل وہ مقام ہے جہاں ایمان قرار پکڑتا ہے، جہاں اللہ کی محبت پروان چڑھتی ہے، جہاں دعا کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اسی دل کو حسد، بغض، ضد اور غرور کے کانٹوں سے بھر دیا ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ خوشحالی کیوں نہیں آتی، اطمینان کیوں نہیں ٹھہرتا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہ کیونکہ تمہارا دل اب مناجات کا مرکز نہیں، شکایات کا ڈھیر بن چکا ہے۔ جمعہ کا دن نہانے اور خوشبو لگانے کا دن نہیں، روح کو غسل دینے کا دن ہے۔ وہ دن جب زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور فرشتے ان کے دلوں کو تلاش کرتے ہیں جو مٹی میں چھپے زخموں کو دھونے آئے ہیں۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ غصہ اور نفرت چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، پھر خود کو نیک و پارسا کہتے ہیں۔ کوئی ہمیں دھوکہ دے تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی ہم سے جلدی ناراض ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دل کا حال کوئی نہیں جانتا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی دل کی حالت سمجھنے کی کوشش کی؟ دل کی صفائی صرف ایک عبادت نہیں، یہ زندگی میں انقلاب لانے والا راز ہے۔ دل کی صفائی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب تم کسی سے انتقام لینے کے بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہو۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے تکلیف تھی مگر تم نے کہا، اے میرے رب، میں معاف کرتا ہوں تاکہ تو بھی میری خطائیں معاف کر دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان لرزتا ہے، فرشتے دعا دیتے ہیں اور تقدیر کی صفحات پر تمہارا نام برکت کے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو پاک کر لو، اس دل سے وہ کدورت اتار دو جو برسوں سے جمی ہے۔ اگر کسی نے رنج دیا، بھروسے کو پامال کیا تو یاد رکھو بدلہ لینے والا تم نہیں، وہ اللہ ہے۔ اور جب تم کسی کو درگزر کرتے ہو تو دراصل تم خود کو قید سے آزاد کرتے ہو۔ تمہارے دل سے وہ بھاری بوجھ اتر جاتا ہے جو دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے اور جمعہ اس زنگ کو مٹانے کا دن ہے۔ کبھی محسوس کیا کہ دل بھاری بھاری سا رہتا ہے، جیسے کوئی وزنی چیز اٹھا کر چل رہے ہو؟ وہ بوجھ دراصل گناہوں، کدورتوں اور پرانی تلخیوں کا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کو ہلکا کرو، وہ دل جو لوگوں کے لیے صاف ہو جائے وہی دل اللہ کے قرب کو قبول کرنے کے قابل بنتا ہے۔ کوئی بندگی، کوئی تسبیح، کوئی التجا تب تک اثر نہیں کرتی جب تک دل کی پاکیزگی نہ ہو، کیونکہ رب صرف جسموں کی حالت نہیں، دلوں کی حال کو دیکھتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آج تمہیں معلوم ہو کہ
تمہارا رب تمہاری دعاؤں کے قریب ہے، مگر تمہارے دل کے میل کچیل نے اس قربت کو روک رکھا ہے، تو تم کیا اسے یوں ہی رہنے دو گے؟ کیا تم اس دل کی صفائی نہیں کرو گے جس میں رب کی محبت بسانا چاہتے ہو؟ دل کی صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر بات بھول جاؤ، بلکہ یہ کہ تم ہر زخم کو اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رہے، بلکہ دعا باقی رہے۔ وہ دل جو جمعے کے دن کسی کے لیے نرمی اور حلم لے کر اٹھتا ہے، وہی دل ابدی جنت تک اللہ کی رحمتوں کی حصار میں رہتا ہے۔ جمعہ کے دن دل کی صفائی کرو، جیسے کمرے کی کرتے ہو، پرانی باتوں کی گرد جھاڑو، تکبر کے جالے صاف کرو، نفرت کے دھبوں کو دھو ڈالو۔ اس دل کو اتنا شفاف بنا دو کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ تمہارے سینے کو اپنی رحمت کے نور سے بھر دے، اللہ کے فضل سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں سنی جائیں، روزی میں اضافہ ہو، گھر میں سکون اترے، تو جمعہ کے دن سب سے پہلے دل کی صفائی کرو، کیونکہ جب دل پاک ہو جاتا ہے تو کائنات کے تمام دروازے تمہارے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھو، رب ظاہری طہارت سے خوش نہیں ہوتا جب تک دل کے اندرونی علائم سے چھپی ہو۔ جمعہ کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے پہلے دل کو پاک کرو۔ یہ وہ دل ہے جہاں ایمان کی رہائش ہے، جہاں رب کی محبت کا ٹھکانہ ہے۔ اسے حسد، کینہ اور غرور کی راکھ سے بھر کر تم کیسے نور کی توقع کر سکتے ہو؟ آج پختہ ارادہ کر لو کہ اس جمعہ دل کو دھونا ہے، اس دل سے غبار مٹا دینا ہے جو خالق اور بندے کے درمیان رکاوٹ بن چکا ہے۔ جب تم دل کو صاف کر لو گے تو دیکھو گے کہ تمہارے اندر کی التجا بھی قبول ہو گئی، تمہاری قسمت چمکنے لگی اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، کیونکہ جس دل نے جمعہ کے دن اپنی صفائی کر لی وہ دراصل اپنے رب سے سب سے قریب ہو گیا۔ جمعہ کے دن دو چیزوں کی صفائی ضرور کریں۔ دوسری چیز نگاہوں کی پاکیزگی۔ آنکھیں وہ ننھے سے درنجے ہیں جن سے روح مشاہدہ کرتی ہے، ایمان جلوہ گر ہوتا ہے اور گناہ داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ دو بصارتیں ہیں، یا تو انسان کو جنت کی راہ دکھاتی ہیں یا جہنم کے گڑھوں میں گرا دیتی ہے۔ جمعہ کے دن جب تم جسم کو پاکیزہ کرتے ہو تو یاد رکھو آنکھوں کی صفائی اس طہارت کا سب سے اہم جز ہے، کیونکہ گناہ ہمیشہ زبان سے نہیں، نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب نظر بھٹک کر کسی غلط منظر پر ٹھہر جاتی ہے، کسی ناجائز شے کو دیکھ لیتی ہے، کسی ایسے چہرے پر رک جاتی ہے جہاں نگاہ کو جانا نہیں چاہیے، اور وہی ایک ناپاک نظر دل کو تاراج کرتی ہے، روح کو الوداع کرتی ہے۔ جمعہ کا دن وہ ہے جس میں زمین پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے انسانوں کے اعمال کی کتابت میں تیزی کرتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے قربت اختیار کرتا ہے۔ ایسے دن اپنی نگاہوں کو پاک کرنا اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے مترادف ہے۔ اگر تم نے کسی پر ناجائز نظر ڈالی ہے، کسی غلط چیز کو دیکھ کر دل میں میل بیٹھایا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تم توبہ کے آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھو لو۔ آنکھ کی پاکیزگی کا مطلب صرف نظر جھکانا نہیں، بلکہ نظر کے ارادے کو بدل دینا ہے۔ وہ نظر جو پہلے گناہ کی تلاش کرتی تھی اب خیر اور بھلائی تلاش کریں گی۔ وہ آنکھیں جو پہلے دنیا کے دھوکے میں لگی تھی اب قرآن کے حروف پر ٹک جائے گی، مسجد کے میناروں پر رک جائے گی، آسمان کی طرف اٹھ کر خالق کو تلاش کرے گی۔ تم جانتے ہو ایک ناپاک نگاہ صرف معمولی گناہ نہیں بلکہ زہر ہے جو دل میں اتر کر ایمان کو دمک کی طرح کمزور کر دیتا ہے، اور جب دل کی بصارت اندھی ہو جائے تو دنیا بظاہر روشنی بھی مانے لگتی ہے۔
تو دنیا کی بظاہر روشنی بھی بے معنی لگتی ہے۔ جمعہ کے دن آنکھوں کی صفائی کرو، یہ صرف روحانی ریاضت نہیں بلکہ رب سے عہد ہے کہ اب یہ آنکھیں وہاں نہیں دیکھے گی جہاں تیرے غضب کا اندیشہ ہو۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی تو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب ذرا غور کرو کہ یہ دو پاکیزگیاں کتنی سادہ ہیں مگر کتنا بڑا اثر رکھتی ہیں۔ دل کی صفائی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں، گھر میں سکون آتا ہے، اور آنکھوں کی صفائی سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ برائیوں سے بچتے ہو اور اللہ کی رحمت تم پر جھوم کر برستی ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کا خصوصی دن ہے جہاں ہر ایک نیک عمل کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اس دن کو اپنی روح کی پاکیزگی کا دن بنا لیں۔ ہر جمعہ صبح اٹھو، غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، مسجد جاؤ، نماز ادا کرو، لیکن سب سے پہلے دل کو پاک کرو، نگاہوں کو صاف کرو، دل میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی ناراضگی نہ رکھو، سب کو معاف کر دو، اللہ کے حوالے کر دو، اور نظر نیچی رکھو، حرام سے بچو، قرآن پڑھو، مسجد کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اللہ کو یاد کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں مگر ان کا اثر پوری زندگی پر رہتا ہے۔ وہ شخص جس کی کہانی میں نے سنائی، بزرگ کی بات پر عمل کر کے اگلے جمعے دل صاف کیا، سب کو معاف کیا، نگاہیں نیچی رکھی، حرام سے پرہیز کیا، اور دیکھو کیا ہوا، اس کے گھر میں برکت داخل ہوئی، روزی میں اضافہ ہوا، بیوی تندرستی ہوئی، ذہنی سکون لوٹ آیا، کیونکہ جب دل اور نگاہیں پاک ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی خود رزق کے دروازے کھولتا ہے، رحمتوں کی بارش کرتا ہے، التجا قبول کرتا ہے۔ تو آج سے عہد کرو، ہر جمعے ان دو صفائیوں کو ضرور کریں گے۔ دل سے نفرت مٹا دو، نگاہ سے گناہ دھو لو، اور تمہارا نصیب بدل جائے گا، تمہارے گھر کو برکت سے بھر دے گا، تمہاری زندگی اطمینان سے نور سے چمک اٹھے گی۔ جمعہ مبارک ہو۔ اللہ ہم سب کو ان صفائیوں کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔